الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین کرام، آج ہمارا آخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 20 ہے، نمبر 20، اور یوم القیامہ کا جو سب ٹاپک ہے اس کا 5واں لیکچر ہے، اور آج کا موضوع ہے قیامت کے دن عزت اور ذلت۔ اس موضوع کو قرآن اور حدیث میں کافی تفصیل سے ڈسکرائب کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، جو بھی کسی اسکول کالج میں پڑھا ہے، کہ جب وہ ایک دن ہوتا ہے کہ جی آج نتیجہ اناؤنس ہوگا، ہے نا، وہ نتائج کی اناؤنسمنٹ کا، ان کے اعلان کا دن ہوتا ہے۔ تو اس دن جو طلباء ہوتے ہیں وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جی یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان کو تو الگ سے کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، بھئی یہ ٹیچرز والی کرسیوں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر ان کو باری باری وہاں ان کے لیے الگ الگ سیٹیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں عام طلبہ، وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو فیل ہو گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارے اس ذلت سے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ابھی ان کا نتیجہ اناؤنس نہیں ہوا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہماری کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو منتظمین ہوتے ہیں، جو اساتذہ وغیرہ، خصوصاً جو اعلیٰ طالب علم ہوتے ہیں، ان کو الگ سے بھئی بیٹا تمہاری یہ کرسیاں، تم نے ادھر بیٹھنا، تم نے ادھر بیٹھنا، اتنے اس وقت تمہیں بلائیں گے، اس وقت یہ ہوگا، پورا ان کی نا ایک ترتیب سے ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ ان کی ایک عزت ہوتی ہے، خاص ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پوری انسانیت کا جو رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا ڈے ہے نا، وہ ڈے ہے قیامت کا دن، جو ہے ججمنٹ ڈے جو ہے۔ اس دن سارے ہم سب کے نتیجے جو ہے بتائے جائیں گے، پتہ چلے گا بھی کس نے کیا تیر مارا۔ تو اس بارے میں اللہ پاک نے جو ابھی نتیجہ اناؤنس نہیں ہوا ہے، ابھی سارے معاملات نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ابھی توقع چل رہی ہے۔ معلوم ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے نفس پہ خود ہی گواہ ہے، وہ جانتا ہے اچھی طرح، اس نے دیکھا ہے کہ وہ اس نے کیا کچھ کیا ہے، چاہے وہ جتنے مرضی بہانے تراشے، اندر سے پتہ ہوتا ہے میں کر کے کیا آیا ہوں۔ تو اس دن یہی ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، اور سورت کا نام بھی بالکل صحیح ایپٹلی سورۃ القیامہ ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن دمکتے ہوں گے۔ ناظرہ چمکدار، دمکنے والے، روشن۔ یہ خوشی اور شادمانی کا استعارہ ہے۔ تر و تازہ چہرے، جو مرضی آپ ترجمہ کر لیجئے، سب درست ہے۔ کچھ چہرے اس روز دمکتے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھنا جو ہے یہ ہوپ اینڈ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہے، ان کو امید ہے کہ بھئی ان کا معاملہ آج بہت اعلیٰ ہے، بہت خوش ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن ان یفعل بها تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ واقعہ میں والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ایک ہوں گے جو سب سے آگے والے تو آگے والے ہیں، وہ تو ہیں جن کو قرب نصیب ہوگا، وہ ہیں مقرب لوگ ہوں گے۔ اور اسی صورت میں آتا ہے فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو دائیں بازو والے ہیں ان کی بھی کیا بات ہے، پاس ہو گئے، اس امتحان میں پاس ہونا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں بازو والے ہیں ان کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ تو یہ وہی تین گروہ ہیں۔ انہی کو دوسری جگہ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت میں ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے۔ اور آگے فرماتا ہے چند آیتیں چھوڑ کر وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے۔ ان کی جو محنتیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج ہماری محنت جو ہے یہ قبول ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے قرآن کریم بہت جگہ آپ کے تصور کو
اسٹیمولیٹ کرتا ہے, ہمارے تصور کو بتاتا ہے کہ بھی ذرا سوچو, ان چہروں کو امیجن کرو, ان چہروں کا, اس کیفیت کا تصور اپنے دل میں لاؤ. سورہ قلم میں اور سورہ معارج دونوں میں آتا ہے دوسری طرف خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, کہ ان کی جو نظریں ہیں وہ نیچی جھکی ہوئی ہوں گی. یہ ہے وہ فیل ہونے والے بیچارے, اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. وہ ہوں گے جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. اور سورہ یونس کی آیت ہے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, ایسی تاریکی ان کے چہروں پر چھائی ہوگی گویا رات کے تاریک سیاہ ٹکڑوں نے انہیں ڈھانک لیا ہے, ان کے چہروں کو مراد یہ ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے اسی سلسلے میں چند ایسے اعمال کا تذکرہ پڑھا تھا کہ جو انسان کو اللہ کا یا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ہم نے یہ 7, 8 یا 9 کیٹیگریز تھی وہ پڑھی تھیں. تو اس کے علاوہ بھی, اور یہ تو حدیث میں صراحتاً بتایا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قیامت کے دن عزت کا, احترام کا اور بہت اعلیٰ سلوک کا جو معاملہ ہوگا ان کے ساتھ, اور وہ اچھے ویلکم کیے جائیں گے. تو ان کیٹیگریز کو آج انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے, اور اللہ نے وقت دیا تو اس کے بعد ایک طویل کیٹیگری ہے کہ جو ڈوز ہیں اور ڈونٹس ہیں. ایسی بات ہے نا کہ کچھ کام ہے جو کرنے ہیں, ان پر بہت انعامات کا وعدہ ہے, اور پھر کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو نہیں کرنے, اور ان پر سزا کا اور جو ہے دوسرا خراب والا معاملہ ہے. تو پہلے پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ خوبیاں, وہ خصوصیات جو قیامت کے دن عزت اور احترام کا باعث بنیں گی. اور ان کو پڑھنے کا مقصد حقیقتاً کیا ہے, اس پر عمل کرنا. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آ جائیں. تو سب سے پہلی خوبی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عدل و انصاف سے کام لینے والے افراد جو فیصلہ کرتے وقت عدل کرتے, گھر والوں سے انصاف کرتے. دیکھیے اللہ پاک نے گھر والوں کو بہت اہمیت دی ہے, اور اس میں خصوصاً آدمی, میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت چھوٹی عمر سے جانتا ہوں, یہ عام بات ہے کہ باہر بہت ملنسار اور خوشگوار اور ہیلپنگ, لوگوں کو مدد کرنے والے اور بہت اچھے, اور گھر میں آئے تو فرعون بن گئے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک پروٹوٹائپ ہے جو ہم نے بہت دیکھا ہے. گھر میں گئے تو بیوی صاحبہ کو جناب اسی وقت جوتے کے نیچے رکھ دیا, اور سلوک اچھا نہیں ہے, بچے تھر تھر کانپتے ہیں. تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے, گھر والوں سے انصاف کرتے اور ان پر جو ذمہ داری عائد کی جاتی ہے اسے پوری دیانتداری سے نبھاتے ہیں. ایسے افراد اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے, رحمان کے دائیں ہاتھ کی جانب, اور اس کے تو دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت. اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سائے کی طرف کون سبقت کریں گے. اور پھر وہ اس سائے کا قصہ آ گیا دوبارہ جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ لوگ کہ جب ان پر حق پیش کیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں. یہ اہم صفت ہے, یہ آگے بھی آئے گی جب ہم تکبر پڑھیں گے نا, تو اس میں بھی یہ قصہ آئے گا. حق جب کسی شخص کے سامنے حق پیش کر دیا جائے وہ اس کو قبول کر لو, اور جب سوال کیا جائے تو خرچ کرتے ہیں, اور لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. یعنی دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے. یہ نہیں کہ بھی لینے کے پیمانے اور ہیں, دینے کے پیمانے اور ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسی بات ہے جو زندگی کے ہر معاملے پر حاوی ہے. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت اعلیٰ ترین سلوک ہو, لیکن خود جس کے ساتھ جیسے مرضی سلوک کریں لین دین میں, برتاؤ میں, ہر چیز میں. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ اصل چیز یہ ہے کہ دوسروں کے حق میں بھی, اور حدیث ہے, مشہور ترین حدیث ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے حق میں بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, ہے نا. یہ کیا ڈاکٹر اور انجینئر اور دکاندار اور تاجر اور دنیا کے ہر شخص پر یہ حاوی ہے, اور کیا ساس اور کیا بہو اور کیا نند اور بھابھی, یہ تمام دنیا کے تعلقات جو انسانوں کے درمیان ہیں ان پر یہ قاعدہ کلیہ جو ہے, یہ رول حاوی ہے اس پر. یہ سمجھ لیجیے.
تو انہوں نے تفسیر میں لکھی، یہ شیخ عبد الرحمن عریفی کی کتاب میں سے میں نے اس میں سے کچھ لکھا ہے اور اوپر کچھ چیزیں ایڈ بھی کی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ گھر والوں سے انصاف کرنے کا مطلب ہے کہ نہ وہ بیوی پر ظلم کرتے ہیں، نہ بچوں سے بے انصافی کرتے ہیں، اور تمام حقداروں کو ان کا قرار واقعی حق دیتے ہیں. اور کہیں کسی سرکاری یا غیر سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں تو امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی سے انجام دیتے ہیں. اگر کسی ملک یا ادارے یا کسی بھی چیز کے سربراہ بن جائیں تو اسی طرح دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ بات ہے جو اس میں کہی گئی ہے. یہ یاد رکھیے کہ خصوصاً عدل و انصاف جو ہے یہ ایک بڑی ریئر صفت ہے، کمیاب چیز ہے یہ، اور اس میں کئی دفعہ اپنی ذات پر قربانی دینی پڑتی ہے. یہ اسی لیے انسان اس سے ذرا کتراتا ہے. اور خصوصاً جو لوگ قاضی یا جج ہیں وہ جان لیں کہ جسے لوگوں کے درمیان قاضی مقرر کیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا. مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ. اور متفق علیہ حدیث ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور صحیح فیصلہ کرے اس کے لیے 2 اجر ہیں، اجر بھی بہت ہے. اور اگر اجتہاد کرے اور پھر خطا کر لے تو پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے اجتہاد کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عادل قاضی قیامت کے دن آئے گا اور خواہش کرے گا کاش وہ 2 شخصوں کے درمیان ایک کھجور کا فیصلہ بھی نہ کرتا. کیونکہ وہاں ایک اور حدیث میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حاکم ہوں گے یا لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہوں گے، قیامت جب شروع ہوگی تو فرشتے ان کو گردنوں سے پکڑ کے لے آئیں گے اور ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے گا جس کی گہرائی 40 سال کی جو ہے گہرائی ہے اس کی. اور اس کے بعد پھر وہ اگر عدل کرتے ہوں گے تو اس سے نکل آئیں گے اور نہیں کریں گے تو اس میں ہلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک روایت ہے، رزین کی روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا رضی اللہ عنہما کہ تم قاضی بن جاؤ. اہل علم تھے. عبداللہ بن عمر بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ میں سے تھے. حضرت عمر کے بیٹے بھی تھے، یہ ایڈیشنل ان میں کوالٹی تھی، مگر خود بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ تم قاضی بن جاؤ. انہوں نے کہا میں 2 آدمیوں کے درمیان بھی فیصلہ کرنا پسند نہیں کرتا. تو حضرت عثمان جب خلیفہ تھے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہارے والد بھی تو فیصلے کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قاضی کے منصب پہ فائز تھے اور حضرت ابوبکر کے دور میں قاضی کے منصب پہ فائز تھے. لوگوں کے درمیان قضا کا فیصلہ جو ہے کام کرتے تھے. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میرے والد کو کوئی مشکل ہوتی تھی نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں اگر اشکال ہو جاتا تو آپ جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور میں تو کسی کو نہیں پاتا کہ جس سے پوچھوں، اب میں کس سے پوچھوں گا. تو پھر آگے کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر اللہ کا واسطہ دیا جائے نا تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یا کوئی شخص اللہ سے پناہ مانگے تو اس کا جو ہے یہ بہت بڑی پناہ ہے، اس پناہ کا لحاظ کرنا چاہیے. میں اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قاضی بنائیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان نے کہا اچھا میں تجھے نہیں بناتا، مگر یہ بات آئندہ کسی اور کو نہ بتانا. ٹھیک ہے. سارے پناہ مانگ مانگ کے بھاگ جائیں گے تو کام کیسے ہوگا، ہے نا. تو لیکن وہ بیچارے جو ہے اس حد تک وہ ڈرتے تھے اللہ سے، اور نہیں لی انہوں نے قاضی کا منصب نہیں لیا. اچھا خیر. اگلا یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے قرب کے والے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عزت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم سی معاملے ہیں یہ. نمبر 2، ضبط اشتعال یعنی غصے پر قابو پانا. ہم نے سیرت النبی پڑھی ہے نا، 66 لیکچر پڑھے تھے، سنے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت تھی وہ جلدی غصے میں نہ آنا تھی. ان کو مشتعل کرنا آسان کام نہیں تھا. مشکل سے مشکل اور انتہائی اشتعال انگیز حالات میں بھی غصے کو پی جاتے تھے. ٹھیک ٹھاک بہت بڑی جس کو ہم بے عزتی سمجھتے ہیں. ہم یہ سارے لیسنز جب ہم نے اس سے ڈرا کیے تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا. بہت اچھی خاصی بڑی چیز جس کا میرا خیال ہے 1/100 بھی ہم میں سے کوئی سن لینا تو غصے میں مرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ کہا اور مجھے وہ کہا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ نہیں کیا، میرے ساتھ مجھے وہ عزت نہیں دی جو میری بنتی ہے. اللہ کے رسول اس سے بہت زیادہ پی جاتے تھے. حالانکہ اس انسانی تاریخ میں ان سے بڑھ کر عزت دار کوئی شخص نہیں ہے. ہم ان کے جوتوں کی خاک کی گرد کے برابر بھی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو ہماری بہت جلدی بے عزتی ہو جاتی ہے، ان کی نہیں ہوتی تھی. تو اچھا، غصے میں آدمی یا تو اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے یا دوسروں کا نقصان کرتا ہے. اور ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اچھا اور بھی کوئی نصیحت فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تغضب. پھر کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اور کوئی نصیحت فرمائیں؟ آپ نے فرمایا لا تغضب. بعض روایتوں میں آتے ہیں 3 دفعہ فرمایا, اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ بار بار فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ وہ بار بار بیچارہ پوچھتا رہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت بھی فرماتے, آپ فرماتے لا تغضب. یہ 100 نصیحتوں کی ایک نصیحت ہے. آدمی غصے میں اپنا بہت نقصان کرتا ہے. اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ غصہ شیطان سے ہے, اور شیطان آگ سے بنا ہے, اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. جس وقت تم میں سے کسی کو غصہ آئے چاہیے کہ وضو کر لے. اچھا اس کو نا اس حدیث سے ایسے نہ گزر جائے. امیجن کریں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا, آپ کو اس پہ بڑا غصہ آیا, اور آپ نے کیا کیا. ایک تو حل یہ ہے کہ اس نے آپ کو گالی دیا, اس سے بڑی دے دیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ ہمت ہے یا وہ چھوٹا ہی ہے, عام طور پہ چھوٹے پہ آتا ہے غصہ, بڑے پہ نہیں آتا ہے. جن کو بڑے پہ آتا ہے وہ بیچارے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالے جاتے ہیں, اور وہ تو بالکل ہی سمجھیے جانور ہے. لیکن کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے, آپ اس کو تھپڑ بھی کس کے لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ آپ سے چھوٹا ہے یا جو آپ کے اس قابل نہیں ہیں, آپ اس کے بجائے تیسری آپشن ہے جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں, ہٹیں وہاں سے, اٹھیں جائیں وضو کریں. اتنی دیر میں تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو غصہ تو آپ نکال ہی نہیں سکیں گے. وضو کریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا اس وقت تک. وہ تو شاید بھاگ ہی جائے, شاید وہ بندہ ہی بھاگ جائے, یا وہ غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا, پکی بات ہے. تو انسان محسوس کرتا ہے کہ جی میری بےزتی کی گئی ہے, یا کوئی ایسا لفظ مجھ سے کہا گیا ہے جو میرے مقام سے کم تھا, یا ایسا سلوک ہوا ہے میرے ساتھ. تو وہ اتنی دیر میں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. کوئی اس سے ایسے لہجے میں بات کرے جو برا ہو, تو پلٹ کر منہ توڑ جواب دینا جو ہے نا, پہلے انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ میں اس کو ایسا جواب دوں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی ایسی تیسی. ٹھیک ہے نا. اچھا غصہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی آتا ہے. ہم ابھی کچھ دن پہلے کی, ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے شاید, کہ ایک دکان پہ گئے اور ہم نے کہا بھائی یہ چپل مجھے چاہیے تھی, یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ 15 ریال کی ہے. میں نے کہا یار یہ تو 10 ریال کی ملتی ہے. تو کہتا ہے جاؤ جہاں سے 10 ریال کی ملتی ہے وہاں سے لو. اتنے برے لہجے میں کہا. پہلے تو میرا دل کیا کہ میں اس کو جو ہے کوئی جواب دوں سخت. اب ہے حرم کے بالکل سامنے دکان ہے, تو ڈر لگ گیا کہ کوئی مارے نہ مجھے نہ پڑ جائے. خیر تو وہ بڑی مشکل, ایسے موقع پر بھی, کسی بھی موقع پر بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, طاقتور وہ نہیں ہے جو ہر پہلوان کو پچھاڑ ڈالے. طاقتور کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. ٹھیک ہے. تو اور یہ یاد رکھیں کہ اس پہ قیامت کے دن بڑا وعدہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے غصے کی طاقت ہوتے ہوئے غصہ پی لیا, اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا. دیکھیں اب یہ وہ سب پوری انسانیت کھڑی ہے اور کہا جا رہا ہے فلاں من فلاں آ جاؤ. اب وہ سب کے سامنے جا رہا ہے, سارے اس کے باپ دادے اور اولادیں اور دوست اور احباب سب دیکھ رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے غصے کو پیا تھا. اللہ پاک اس سے راضی ہو کر, اس سے خوش ہو کر اس کو بلا رہے ہیں. کیا سین ہوگا حضرت. تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی جو حور اسے پسند ہے وہ حاصل کر لے. یہ قیامت ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا, اس کو پہلی اس کا آپشن دے دی گئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے, اور یہ جو روایت ہے یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, اور مسند احمد کی حدیث ہے, کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے افضل کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی حاصل کرنے کی خاطر پی جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کیسی عظیم شے آپ نصیب ہو رہی ہے. اللہ راضی ہو جائے گا اس شخص سے کہ جو غصے کا گھونٹ پی جائے. ہوتا کیا ہے کہ گھر گئے, گھر پہلے کام کر رہے تھے, وہاں باس بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی غصے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑا ہوتا ہے, یا کوئی دکاندار ہے تو کوئی گاہک نے بدتمیزی کر دی, یا کوئی بیچنے والا ہے تو خریدنے والے نے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. گھر گئے, پہلے ہی دل خراب تھا, داخل ہوئے, بیگم صاحب نے بھی کوئی آگے سے فضول بات کر دی, بجائے اس کے کہ کوئی استقبال ہو, کوئی اچھا تھا ہے نا, اس نے فضول بات کر دی. اب بیگم صاحب پہ تو غصہ نکل سکتا ہے, نزلہ بر عضو ضعیف, تو اس کو سنا دی پکڑ کے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس پہ غصہ نکال سکتے ہیں, آپ یاد رکھیں اگلی دفعہ آپ کی بیگم غصہ دلائے نا انسان کو, میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں, تو اور آپ چاہتے ہیں بھی کہ اس دن قیامت کے دن مجھے بلایا جائے, سب کے سامنے عزت افزائی ہو, تو آپ سمجھیں کہ بیگم صاحبہ آپ کو ہر بار ایک حور دینے کی, یہ انشاءاللہ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ, آپ 100 دفعہ کریں تو 100 دفعہ بلایا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ تو آپ بیگم صاحبہ آپ کو آئندہ نہیں غصہ دلائیں گے نا, جب ان کو پتہ چلے گا وہ سوکن لا رہی ہے اپنے اوپر. ٹھیک ہے.
تو آپ کی ہو جائے سال میں 365. اللہ کے پاس کوئی گنتی کی کمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کریں, کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک انعام ہے نا, اس کے علاوہ کتنے انعام و اکرام ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث میں ہے کہ جس نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, انا زعیم. جب ہم جنت پڑھیں گے نا تو پڑھیں گے, جس نے حق پہ ہوتے ہوئے, حق پہ ہے وہ, اور جھگڑا چھوڑ دے. ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کو پتا ہوتا ہے اندر سے میں بےمانی کر رہا ہوں, پھر لڑ جھگڑ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے آدمی کو میں حق پہ ہوں, اور چھوڑ دے, میں اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا. ٹھیک ہے, مذاق نہیں ہے. تو یہ اور کون کہہ رہا ہے یہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کون کر رہا ہے؟ خود رسول اللہ. ان سے افضل دنیا میں کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں انا زعیم, میں گارنٹی دیتا ہوں. تو یہ وہ گارنٹر ہے. ملیں گی آپ کو سال میں 365 اور 100 سال میں 3 کروڑ مل جائیں گے, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کی کتنی درجات بلند ہوں گے نا, یہ بھی تو دیکھیں اللہ کے نزدیک آپ کے یہاں سب کو, یہ ہم سب کے لیے ہے. اور یہ بتا بھی, میں سمجھتا ہوں بیگم صاحب کو بتا بھی دیں کہ بھائی اب آپ خود ہی لیں گی سوکن جب آپ اس طرح کا سلوک کریں گے تو. ٹھیک ہے, تب شاید ٹھیک ہو جائے. اللہ کریم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. لوگوں پر, وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, کاظمین الغیظ, اور لوگوں پر کے ساتھ معافی کا, لوگوں کے ساتھ معافی کا سلوک کرتا ہے. عافین عن الناس, لوگوں کے ساتھ عافیت کا, معافی کا سلوک کرتے ہیں. اور اللہ کو ایسے نیک لوگ, ایسے محسنین بہت پسند ہیں. حدیث میں آتا ہے, ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے اس آیت کے بارے میں. غالباً حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ قصہ ہے کہ ان کی ایک لونڈی نے, وہ کوئی گرم انگیٹھی لا رہی تھی, وہ اس کا پاؤں رپٹا یا کچھ بے احتیاطی کی اس نے, اور وہ سارا ان کے اوپر گرا دی. ٹھیک ہے. اور ان کو بہت اچھا خاصا وہ برن ہو گیا, جل گئے, اور کپڑے خراب ہو گئے, سب کچھ برباد ہوا, بڑا کچھ خراب. ان کو بڑا غصہ آیا, چہرے ظاہر غصہ آنا تھا. تو لونڈی نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, اس طرح کہا اس نے. تو حضرت حسن بصری سن کے نا کچھ کہنے لگے تھے تو چپ کر گئے. اور تو اس نے کہا والعافین عن الناس. لونڈیاں بھی ایسی تھیں جن کو ہم سے زیادہ قرآن آتا تھا اس زمانے میں, یہ بھی تھا. کہتی والعافین عن الناس, تو انہوں نے کہا جاؤ میں تجھے معاف کیا. آگے انہوں نے پھر اس نے آیت پوری کی واللہ یحب المحسنین. اب احسان کیا تھا اس میں؟ انہوں نے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کیا. ٹھیک ہے نا. اس نے کام الٹا کیا اور اس پہ آزادی بھی حاصل کر لی, مگر وہ اللہ والے لوگ تھے. خیر, تو اللہ کریم ہمیں اس کو, میں صرف بیگمات کے ساتھ نہیں بات کر رہا ہوں, بیگمات کو بھی چاہیے شوہروں کے ساتھ غصے سے بچیں. لیکن یہاں بیگمات بیٹھی نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ دنیا کے ہر معاملے میں ہے, کہیں کسی بڑے یا چھوٹے پر غصہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد کریں, جا کے وضو کر لیں. جتنی ہم زندگی میں مصیبتوں میں پھنستے ہیں نا, ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ غصہ یا ایک تابڑ توڑ جواب دینا یا ایک بری بات جواب میں کہہ دینا, اس کی وجہ سے پھنستے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس پہ دنیا میں بچائے گا اور آخرت میں بھی. آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز جو قیامت کے دن عزت کا سبب بنے گی وہ ہے اذان. اور حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن تمام لوگوں کے مقابلے میں لمبی ہوں گی. یہ ایک تو حسن جمال سمجھا جاتا ہے, سراہی دار گردن اردو میں بھی کہتے ہیں, ہے نا, ذرا لمبی گردن ہو. اور یہ عربی زبان میں عزت اور احترام کا بھی ایک استعارہ ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے, اس زمینی خطے کی تمام جاندار اور بے جان مخلوق قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گی. نمبر 4, بڑھاپا. اسلام پر قائم رہنا اور اسلام پر قائم رہتے ہوئے وفات پانا, یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو لوگ پکے سچے مسلمان ہوں اور اسی حالت میں بوڑھے ہو جائیں تو اسلام میں ان کا بڑا خاص مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو, مرتے دم تک اسلام پہ جمے رہو. تو یہ بڑھاپا جو ہے اسلام میں آئے, یہ بڑی صفت ہے. اور حدیث میں آتا ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ جو آدمی اسلام میں بوڑھا ہوا روز قیامت اس کا بڑھاپا اس کے لیے نور بنے گا. ٹھیک ہے, مرتے دم تک اسلام میں جمع رہا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. نمبر 5, اللہ کی راہ میں شہید یا زخمی ہونا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے,
جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے، اللہ کو بخوبی پتہ ہے، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون کے رنگ جیسا ہوگا، لیکن یعنی اس کا خون بہہ رہا ہوگا اور رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی وہ بہت خوشبودار ہوگا۔ اور نمبر 6 ہے حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی۔ حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ ایک شخص حالت احرام میں تھا کہ اس کی اونٹنی نے اس کو گرا دیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفناؤ اور اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ بھی ایک خوش قسمتی کی علامت ہے، صحیح مسلم۔ نمبر 7 لوگوں کے قصور معاف کر کے بلکہ ان پہ احسان کرنا۔ یہ دونوں کوالٹیز بڑی مشکل ہیں۔ اس پہ ایک قصہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور آپ پر 6 ہجری کے لگ بھگ الزام لگ گیا۔ 6 ہجری کی شعبان کا قصہ ہے کہ آپ کے اوپر کچھ منافقین نے الزام لگا دیا، اور ان کے ایک رشتے کے بھانجے تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ، اور یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے، اور ان کی کفالت، ان کے پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، مصطح کے پورے خاندان کی۔ اور جب وہ واقعہ ہوا، واقعہ افک اس کو کہتے ہیں، تو جو لوگ یہ باتیں کرنے میں پیش تھے، ان میں بدقسمتی سے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو گئے، اور حالانکہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک تھے، اور نہ صرف ملوث ہو گئے بلکہ جب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی پاک دامنی پر گواہی نازل فرما دی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو بہت دکھ ہوا کہ اس شخص سے تو دوہرا رشتہ تھا، بھانجا ہے رشتے کا، اور وہ خالزاد بہن تھی غالباً ان کی جو والدہ تھی، ایک تو بھانجا ہے، اوپر سے میں سال سے میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، اور اس نے ان سارے احسانات کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف اگر بات سچ بھی ہو تو بندے کو چاہیے کہ احسان کا خیال کرو اور منہ بند کر لے۔ تو یہ اوپر سے پیش ہوا، اور ان بیچاروں کو اس پر قذف کی سزا ہوئی۔ 3 جو سچے مسلمانوں کو سزا ہوئی، ان میں سے ایک حضرت مصطح بھی تھے جن کو قذف کی، جھوٹا الزام لگانے کی سزا ہوئی باقاعدہ۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ احسان کیا جائے۔ صحیح بات صحیح تھی ایک لحاظ سے تو ٹھیک تھی، اس لحاظ سے، لیکن بدری صحابی بھی تھے، سچے مسلمان بھی تھے، اور فقراء مہاجرین میں سے بھی تھے، یہ بھی تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ از ناٹ ورتھ اٹ، اور میں اس کو اب جو ہے نا دوبارہ اس کی کفالت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کو، اتنا بڑا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اور جھوٹا الزام اور اس کو اس نے پھیلایا ہے، آئندہ میں اس کی کوئی ہرگز کچھ نہیں دوں گا۔ جب صدیق اکبر نے یہ قسم کھا لی تو دیکھیں کیسے لوگ ہیں کہ ان کے قسم کھانے پر 7واں آسمان کے اوپر سے جو ہے نا وہ آیت آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور کشادگی والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں نہ دیں گے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ ایسے ہی نا جی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا یہی کہا ہے بھائی۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کو پہنچی جو ہی، تو انہوں نے کہا ہاں واللہ یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ اسی وقت دوبارہ دینا شروع کیا اور کہا کہ پہلے سے زیادہ دوں گا جو ہوا، اور دوبارہ کبھی بند نہیں کروں گا، مرتے دم تک یہ کام کروں گا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی اس قسم کھانے سے توبہ کر لی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ باقی اہل مدینہ نے بھی قسم کھا لی تھی کہ یہ ان ساروں کو جن کا اس میں کردار تھا اس جھوٹے الزام کو پھیلانے میں، تو ان کو کوئی لین دین نہیں کرے گا، اور اس طرح کی بعض لوگوں نے باتیں کی تھیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو کھلے دل سے اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔
تو حضرات ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن معاف کرے؟ ہر ایک ہی چاہتا ہے بھائی، ہے نا. کون ہے جو نہیں چاہتا؟ تو صرف وہی نہیں چاہتا جس کو اس دن کی فکر نہ ہو. تو اللہ پاک کرے کہ ہم ایسے لوگ نہ ہوں کہ اس دن کی فکر نہ ہو. ہم لوگوں کے ساتھ معافی کا اور درگزر کا معاملہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ کرے گا، آمین. نمبر 8، اچھے اخلاق. اصل میں یہ ساری باتیں اخلاق، ان میں سے کئی باتیں اخلاق والی ہیں، مگر اسپیسیفکلی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے میرے زیادہ محبوب، لو جی کیا فرمایا؟ تم میں سے میرے زیادہ محبوب. ذرا سبحان اللہ کہہ کے غور کریں اسے دل میں اس پہ، ہے نا. اور قیامت کے روز میرے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. آسان نسخہ بتا دیا ایک لحاظ سے، ہے نا. اچھے اخلاق ہوں گے تو اللہ کے رسول کے نزدیک جگہ ملے گی، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بڑھ ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. صحیح ترمذی، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے. نمبر 9، اللہ عز و جل کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اور بعض روایت میں آتا ہے کلام اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. یہ حدیث ہے، غالباً ترمذی کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے ان کے اس درجے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کلام اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے ہوگی. یعنی مراد یہ ہے کہ مثال کلام اللہ کی محبت کیا ہوگی کہ قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہوں گے، ہے نا، دین کی درس و تدریس کرتے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھتے ہوں گے، یہی ہوگا نا. اور کلام اللہ کی خاطر آپس میں کیا محبت ہے؟ کوئی مالی لین دین انہیں اکٹھا نہیں کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہی اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے نا کہ اللہ کی خاطر آپس میں یا اللہ کے کلام کی خاطر آپس میں محبت کریں گے. ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر تشریف فرما ہوں گے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں لاحق ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ یونس کی آیت 62 ہے، آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اسی ٹاپک کے متعلق آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. نمبر 10، دوسرے مسلمان بھائی کی مدد. حدیث مبارک ہے، مستند حدیث ہے، کان اللہ فی عون عبدہ ما دام العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. کوئی دوسرا مسلمان جو پریشانی میں تکلیف میں ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس سے کس طرح نظر بچا کے نا سائڈ پہ ہو جائے، کوئی مدعا ڈال دے گا، ہے نا. ہمارا خاص یہ ٹرم ہے کہ یہ کوئی مصیبت ڈالے گا، کچھ کام وقت ضائع کرے گا، پیسے ضائع کرے گا، کچھ کرے گا. حالانکہ وہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل کروانے کا جو ہے وہ سبب بن کے آیا ہوتا ہے نا. ریالٹی کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور ہے نا. ظاہر کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، یہ سمجھ لیں. تو حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی مومن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کی، اللہ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے مصیبت دور کرے گا. اور جس نے تنگ دست کو آسانی دی، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں. اور جس نے کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. جو آپ میں اور ہم میں سے بغیر عیوب کے ہیں وہ بے شک یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو اجازت ہے. ہم میں سے جو کسی نہ کسی عیب کا حامل ہے، اور ہم اپنے بارے میں تو میں بے شمار جانتا ہوں، تو اس کو تو چاہیے کہ بھی یہ سارے کام کرے، ہے نا. جو چاہتا ہے کہ بھی اس پہ کوئی پردہ رہے وہ تو یہی کام کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور کوئی شخص مجھ سے آ کے اپنی کوئی حاجت کے لیے مجھے وہاں سے نکالنا چاہے تو میں جاؤں گا اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن کسی مسلمان کی مدد کی خاطر جا سکتا ہے. یہ ایکسیپشن ہے. عبداللہ بن عباس اولین مفسر قرآن، ترجمان القرآن جن کا لقب ہے، وہ یہ بات فرما رہے ہیں. ہاں، نمبر 11، وضو.
وضو جو ہے یہ تمام عبادات کی کنجی ہے، آپ کو پتہ ہے. ویسے مومن کو چاہیے باوضو رہا کرے، باوضو رہنے کے بڑے فضائل ہیں. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے اور اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. جن اعضاء پہ آپ وضو کرتے ہیں وہ انشاءاللہ قیامت کے دن ان سے روشنی ہوگی، چمکدار ہوں گے وہ. اور حدیث میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب سے پہلے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور مجھے کو سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی، اور میں سامنے کی طرف دیکھوں گا تو دوسری امتوں میں ملے جلے اپنے امت کے افراد کو پہچان لوں گا. دائیں اور بائیں اور پیچھے دیکھوں گا تو بھی تمام امتوں میں ملے جلے اپنے امت کے افراد کو پہچان لوں گا. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کے چہرے اور اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. بڑی بات ہے. تو یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پہ جو ہے میں اس طرح پہچانوں گا. ہم نے پہلے یہ پڑھی تھی کہ اپنے امتیوں کو، اور آئندہ آگے پڑھیں گے، حوض کا قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، شاید اگلے لیکچر میں آئے. تو وہاں بھی یہی ہے کہ جو وضو سے اللہ کے رسول پہچان لیں گے. وضو جو ہے ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا. وضو ایک ایسی چیز ہے جو بڑی مشکل لگتی ہے بعض، خصوصاً رات کو سردی میں، یا آپ نے کھانا کھایا ہوا پیٹ بھرا ہوا اچھی طرح، آپ کہتا ہے آدمی کہتا ہے نماز تو میں پڑھ لوں گا لیکن وضو کرنا بڑا مشکل کام ہے نا. اس میں بیچ میں وضو حائل ہو جاتا ہے بیچ میں، ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ وضو بہت کام کی چیز ہے. ایک اور اس میں آتا ہے کہ درجات کو بلند، مشکل وقت میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا اور کفارات کا سبب ہے. ایک حدیث ہے وہ کفارات اور درجات کی حدیث کہلاتی ہے. تو گناہوں کے دھلنے اور درجات کے بلند ہونے کا سبب ہے مشکل وقت میں وضو کرنا. نمبر 12 یہ آخری ہے، قرآن کریم کی تلاوت. فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ روز قیامت تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. بالخصوص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ 2 دمکتی ہوئی صورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو. میرا خیال ہے عربی میں ان کو زہراوین کہا ہے کہ 2 جو ہے چمکدار، چمکنے والی. یہ دونوں قیامت کے دن 2 بدلیوں کی صورت میں یا پرندوں کی 2 ڈاروں کے مانند آئیں گی اور اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے حجت کریں گی. اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گی یہ دونوں صورتیں جو شخص ان کو پڑھتا ہوگا. مزید فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے ترک کر دینا باعث پریشانی ہے، اور اس کے آگے جادوگروں کا بس نہیں چلتا. آج بہت زیادہ جادو اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی، حالانکہ جادو کفر کے برابر چیز ہے. تو چاہیے کہ سورہ بقرہ کثرت سے تلاوت کیا کریں. سورہ بقرہ جو ہے اس کے آگے جادوگروں کا بس نہیں چلتا. ایک اور حدیث ہے کہ قرآن مجید کا قاری روز قیامت دربار الہی میں آئے گا تو قرآن مجید عرض کرے گا یا اے رب میری تلاوت کرنے والے کو خلعت عطا فرما. اسے خلعت پہنا یعنی شاہی جوڑا جو ہے وہ پہنایا جائے گا. پھر قرآن مجید عرض کرے گا اے اللہ اسے اور پہنا. پھر اسے ایک تاج عزت اور تکریم کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن مجید عرض کرے گا کہ اے رب تو اس سے راضی ہو جا. یہ جو قرآن پڑھتے ہیں لوگ اور قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ اچھی امید رکھیں اللہ سے. یہ بہترین معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ بہترین معاملہ ہے. تو قرآن عرض کرے گا اے رب تو اس سے راضی ہو جا، تو لہٰذا رب کریم اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی آخر تک پہنچا کے چھوڑے گا. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان میں سے شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تو ہیں جی وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن جن کا معاملہ بہت اچھا تھا اور عزت حاصل ہوئی. اب بعض دوسرے اعمال وہ ڈوز ہو گئے، ڈوز جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کرنے ہیں. اب ڈونٹس کا بھی پڑھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. تو یہ بعض چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے دن ذلت کا سبب بنیں گی. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو سارے اعمال ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن ذلت کا سبب بنیں گی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، جو کلمہ گو افراد ہے. جو کفار ہیں ان کا تو معاملہ ہی اور ہے، ان کو تو یہ سارے سزائیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، وہی پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اسی شخص کے لیے ہیں جو ہے تو کلمہ گو، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے، ایمان تو کچھ نہ کچھ ایمان حاصل بھی ہے، لیکن بہت سے گناہوں میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، تو یا جس بھی کسی خاص گناہ میں مبتلا ہے تو ان کے لیے یہ والے معاملات ہیں. تو نمبر 1 ہے، یہ ترتیب میں نے ایسی ایک کتاب سے نکالی ہے. میں نے پچھلے دفعہ آپ کو بتایا تھا شیخ عریفی کی ایک کتاب ہے، اس میں سے ہم نے کافی اخذ کیا ہے. تو وہ
تو اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے, انہوں نے رینڈملی لکھا ہے. نمبر 1, زکوٰۃ کی عدم ادائیگی. زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو رکن ہے وہ فرض سے اوپر ہے, فرض سے بھی اوپر ہے. تو رکن تو بہت اہم چیز ہے. تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 34 اور 35 ہے. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں, جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر اس سے ان کے ماتھوں, ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا, لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کر رہے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا, یہ اور یہ تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خاص ذکر زکوٰۃ ہے. اگر سونا چاندی ہو انسان کے پاس اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو, اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ, اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ جو مال کو تپایا جانا, اچھی طرح گرم کر کے اس کے ساتھ داغا جانا, 50,000 سال اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا, اور جب بھی وہ ٹھنڈا ہونے کو آئے گا اس کو پھر گرم کر کے مزید اس کو لگایا جائے گا, اس کو جو ہے اس کو دہکایا جائے گا, اور پھر اس کو دوبارہ اسی سے اسے داغتے رہیں گے. اور بہت طویل حدیث ہے, میں اس کی صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی, کسی کے پاس اونٹ ہیں, کسی کے پاس گائیں ہیں, کسی کے پاس بکریاں ہیں, تو وہ وہاں کھڑا کر دیا جائے گا, اور وہ اونٹ اور گائے اور بکریاں جتنی بھی ہوں گی, جتنوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی تھی یا جتنی زکوٰۃ اس پہ بنتی تھی واللہ عالم, تو وہ کھڑا ہوگا اور وہ سارے جانور بھاگتے ہوئے آئیں گے اور اس کو اپنے کھروں تلے روندیں گے, دانتوں سے کاٹیں گے, اور اگر سینگ والے ہوں گے تو سینگ بھی ماریں گے. حدیث میں آتا ہے. اور مسلسل یہی سلوک 50,000 سال تک ہوتا رہے گا, حتیٰ کہ یہ فیصلہ ہوگا کہ اس نے کس رستے پہ جانا ہے, جنت کے رستے پہ کہ دوزخ کے رستے پہ. ہو سکتا ہے پھر بھی جنت پہ چلا جائے, یہ باقی بھی تو اعمال ہے نا. یہ اس طرح ہے گویا کسی پیپر میں بعض ہوتے ہیں کمپلسری سوال, ایک پرچہ ہوتا ہے نا, پرچے میں ہوتا ہے پہلے 3 سوال تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں, اور باقی 10 میں سے کوئی 6 کر لیں. ٹھیک ہے, اللہ کریم ہے, اگر دنیا کے امتحانوں میں آپ پہلے 3 سوال نہیں کریں گے نا تو آپ وہ فیل کر دیں گے. لیکن اللہ پاک کریم ہے, ان پہلے اللہ نے 4 سوال بتائے جو فرض درجے کے ہیں, جو کمپلسری سوال ہیں. اگر اس کو بھی چھوڑے گا انسان, لیکن پھر بھی اور نیک اعمال اس کے اہل ایمان ہے اور نیک اعمال اس کے پاس ہیں, تو 50,000 سال سزا بھگتنے کے بعد بھی باقی حساب دیکھا جائے گا. اگر باقی حساب میں پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے پھر بھی پاس ہو جائے, واللہ عالم. جو علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے. مزید فرمایا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, قیامت کے روز اس کا مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا, اور جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ آ کر اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے غالباً, جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں, تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں, وہ ان کے لیے بہت برا ہے. جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی, قیامت کے دن اسی مال کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے. تو اللہ پاک ہمیں مال کو صحیح خرچ کرنے کی توفیق دے. آگے بھی مالداروں کے متعلق آگے مزید بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. نمبر 2 ہے تکبر. یہ اہم ترین بات ہے. تکبر وہ جرم ہے, آج ہی جمعے کے خطبے میں فرما رہے تھے, یہاں ہم نے سنا ہے کہ جو سب سے پہلا جرم جو کیا گیا انسان کے بننے کے بعد وہ تکبر اور حسد تھا, ہے نا, جو شیطان نے کیا, بڑا بنا وہ, اور اس نے کہا کیا تھا, انا خیر منہ, اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. تو انسان خود کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھے, یہ ہے تکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کی جوتی اچھی ہو. فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے. مثال کے طور پر ایک شخص کوئی کسی غلطی میں مبتلا ہے, اس کو کہا جائے بھی یہ اللہ کا یہ حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے, پلیز اس کو ٹھیک کر لیں. اب اگر وہ انکار کرے نا تو پھر وہ تکبر کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں سے خود کو افضل سمجھے, دوسروں کو خود سے حقیر سمجھے. ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سے وہ افضل ہے یا نہیں ہے. ہماری ساری جو نمبرنگ ہے نا وہ اللہ کو پتہ ہے, اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. ایسے ہی ہے نا, آپ ساری عمر, ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ کس حال پہ ہوگا, کوئی شخص جانتا ہی نہیں جانتا. تو آپ کبھی بھی, اور دوسرا شخص جو ہے اس کا خاتمہ کس بات پہ ہوگا. ہمارے ایک استاد محترم تھے, وہ کہا کرتے تھے, یار کسی کو حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے جو شخص رات کو شراب خانے سے باہر نکلا ہے, شرابی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ فجر سے پہلے پہلے وہ ولی اللہ بن چکا ہو. کوئی ایسا عمل کر دے جو اللہ کو پسند آ جائے, اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے, اللہ کو کیا مشکل ہے. اور کبھی خود کو بڑا نہ سمجھو. ہو سکتا ہے جو رات تک ولی اللہ ہے صبح تک جہنمی بن چکا ہو. ٹھیک ہے, یہ وہ کہا کہ ہمارے استاد تھے مفتی صاحب, وہ فرمایا کرتے تھے. بالکل, لہٰذا اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں جی میں بڑا اچھا ہوں تو یہ فلاں بڑا برا ہے, یا یہی کہنا. اگر آپ کسی دوسرے کو برا سمجھتے ہیں تو آٹومیٹکلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا یہ نہ کریں, یہ بہت خوفناک بات ہے. اور اگر اللہ کا حکم سامنے آ جائے پھر اس کے آگے سر ڈال دیں. ابھی تو آپ نے سنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا قصہ, حکم آیا فوراً تبدیل کر کے بالکل اس کے ریورس اختیار کر لیا, ختم. اللہ کا حکم ماننے میں کون سی ذلت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو مستقل یہ عادت تھی نا. کئی دفعہ آپ نے ایسی بات کی, انسان تھے کہ جو ایک لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی. مثلا آپ نے ایک دفعہ کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں زیادہ بڑے بڑے مہر دینے پر پابندی لگا دوں گا. خلیفہ مسلمین تھے, روم ایران فتح کیے ہوئے تھے, پوری دنیا, آدھی دنیا فتح ہوئی ہوئی تھی, اور روب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا ان کا, پتہ ہی ہے. تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں یہ کروں گا. تو خواتین کے سیکشن میں سے, عورتیں بھی جمعہ میں آتی تھیں نا, وہ کسی سائڈ پہ تھیں. ایک عورت نے کہا کہ آپ کیسے مہر پہ پابندی لگائیں گے, اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ اگر تم نے ان کو پورا ڈھیروں مال بھی دیا ہے تو واپس نہ لو. تو وہ حضرت عمر کو خیال ہے کہ واقعی یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اگر ڈھیروں مال بھی دیا, قنطار بھی دیا تو واپس نہیں لینا. تو حضرت عمر نے کہا واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے, عمر سے زیادہ تو عورتیں دین کو سمجھتی ہیں, خود ہی کہا. اور اب اسی وقت اسی لمحے اپنی رائے سے رجوع کر لی. تو روب و جلال تو بہت تھا, لیکن تکبر نام کو نہیں تھا. تکبر والے کیسے ہو سکتے ہیں, ہے نا, یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو یہ صحابہ کا اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ کا حکم سامنے آ جائے, رسول کا حکم سامنے آ جائے, اپنی گردن ڈال دیں, بس اس سے آگے باتیں نہ کریں. اللہ کو یہ بات پسند ہے بہت. اللہ پاک فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے. یہ ایک مثال اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو آگ میں داخل کروں گا, اور ایک روایت میں کہ میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا. اور یہ دونوں روایتیں جو میں نے سنائی آپ کو, صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا, یعنی چیونٹیوں کی سائز میں اٹھائے جائیں گے. وہ شکلیں ان کے انسانوں جیسی, شکل صورت وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. بہت بڑے جناب جو تھے نا, وہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے سیٹھ تھے, بہت بڑے جنرل صاحب تھے, لوگوں کو جو ہے, یا بہت بڑے کوئی بھی شاید تھے. ٹھیک ہے. اب نظر آ رہا ہے بہت بڑے صاحب جو ہیں بالکل چونٹی جتنے بن گئے. ٹھیک ہے. سب کے سامنے ذلیل بیچارہ, سب کو اوپر یوں گردن اٹھا کے دیکھ رہا ہے. ان کو ذلت ہر جگہ سے ڈھانپ لے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ان کو پاؤں تلے روندیں گے. اور عزت کرو, قرآن میں آتا ہے ذق انک انت العزیز الکریم, تو جو ہے مزہ چکھ اس کا. وہ ایک اور عذاب ہے, لیکن وہ بھی اسی تکبر کرنے والے کے لیے کہ تو جو ہے بہت بڑا عزت والا, بہت بڑا جو ہے کوئی صاحب شرف تھا, اب اس کا ذرا مزہ چکھ. اچھا, اس سے اگلا ہے ظلم. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. قیامت میں ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ جب آپ کو روشنی کی ضرورت, جب پولیس رات پار کرنا ہوگا نا, تو ایک تو وہ بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, اور بہت ساری اس میں مصیبتیں ہیں. اوپر سے لائٹ نہیں ہے, لائٹ اپنی اپنی, اچانک سسٹم چینج ہو جائے گا. ایک ہی لائٹ سب کو کافی نہیں ہوگی, ہر ایک کے لیے اپنی اپنی روشنی. تو جو شخص ظلم کرتا ہوگا اس کو اندھیرا ہوگا. یہ بڑا میجر پرابلم ہوگا اس دن. تو ظلم سے بچیں, لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کریں. نمبر 3, علماء سو. علماء سو سے مراد وہ لوگ ہیں, وہ علماء ہیں جو شرعی علم کو چھپاتے ہیں کسی بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر غلط فتویٰ دیتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول, یعنی تھوڑے سے مول کے بدلے اس کو بیچ دیتے ہیں.
اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک سزا ہے. اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. اور ایک اور آیت میں آتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ تھوڑی قیمت کے بدلے اپنی قسمیں یا اپنے علم کو بیچ ڈالنا، جھوٹا فتویٰ دے دینا، غلط بات کرنا، حق سے انحراف کر لینا. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے پوری دنیا کا کوئی بھی فائدہ. اینی تھنگ لیس دین آخرت. آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قیمت کیا ہے؟ کیا پتا ہوگا آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی قیمت ہے جنت. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے آپ کو خرید لیا ہے، مومنین کو خرید لیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اور ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں. اس قیمت کے بدلے جنت سے نیچے کوئی قیمت تسلیم اب آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی ہے. کر لیں گے تو آپ نے تو دھوکہ کھا لیا، نقصان گھاٹا برداشت کر لیا. تو جو لوگ تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں بیچ ڈالتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تو ہیں علماء سوء. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو حق کی بات معلوم تھی اور اس نے اس کو چھپائی تو اس کو قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو علماء جو ہے ذرا احتیاط کریں، دنیا اور آخرت کو پہچان لیں اچھی طرح. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مردوں کو ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا. ویسے تو یہ تکبر کی علامت تھی، آج بھی ہے، یہ علامت آج بھی ہے. اس پہ لوگوں نے بڑا کلام کیا. یہ ایک جو میں آپ کو ہیڈنگ سنا رہا ہوں اتنی دیر سے، ان میں سے ایک اس قابل ہے کہ اس پہ پورے لیکچرز پوری ایک گھنٹہ کم سے کم لگایا جائے. ظاہر ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع کچھ اور ہے، یہ صرف سب ٹائٹلز ہیں چھوٹے چھوٹے. بہرحال مردوں کو ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. اس میں یہ شرط ہے ساتھ شامل کہ تکبر کے ذریعے کے طریقے سے آدمی یہ کرے. اگر ایک شخص تکبر کے لیے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سزا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا وہ سلپ ہو کے نیچے ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو اگر سلپ ہو کے ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر کر لیں تو یہ سیف یہی ہے. ٹھیک ہے، بہتر یہ کہ اس سے بچیں. ایک حدیث ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو، اور یہ حدیث کئی 3 افراد کر کے کئی جگہ کئی لوگوں کے لیے بیان ہوئی ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاکیزگی عطا ہوگی، اور وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون 3 ہیں؟ تو وہ تو تباہ و برباد ہو گئے. آپ نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، اور احسان کر کے جتلانے والا. کسی پہ احسان کیا اس کو کبھی، یہ تو ہماری تو یہ اللہ استغفر اللہ معاف فرمائے، میں سب سے پہلے اپنے حق میں توبہ کرتا ہوں. کسی کے ساتھ ہم کوئی بھلائی کرتے ہیں نا، اس کو جب تک 25 دفعہ گنا نہ دینا، میں تو یہ تمہارے ساتھ کر رہا ہوں ورنہ اور تو کسی کے ساتھ نہ کرتا ہے نا. یاد ہے نا میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اس کو ہر تھوڑے دن بعد یاد کرائیں گے. جب کام پڑے گا پہلے اپنا احسان یاد کرائیں گے، ہے نا. یہ تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر اس کو بھول جائے گا بیچارے کو. ضرور اس کو، ہماری اردو میں محاورہ ہے، اس کو تھوڑا سا کانا کرنا چاہتے ہیں پہلے کہ یار تھوڑا ہمارے آگے نا تھوڑا نیچا ہو جائے پھر ہمارا کام کرے گا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. احسان کر دیا اس کو بھول جائیں. احسان کسی کے ساتھ کریں تو اللہ کی خاطر کریں. سورہ مدثر بالکل شروع کی آیت ہے، شروع کی صورت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ولا تمنن تستکثر. کسی پر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر، دنیاوی بڑی بڑی چیزیں حاصل کرنے کی خاطر احسان مت کرو. احسان کس لوگوں کے ساتھ کرو تو کیوں کرو؟ اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے. یہ نہیں ہے بدلہ کے بغیر نہیں ہے، بدلہ اللہ سے لینا ہے. اچھا، اللہ سے جو بدلہ لے گا اس کو اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. اور جو انسانوں سے توقع رکھے گا وہ دنیا میں بھی خراب ہوگا اور آخرت تو ملے گی نہیں. تو یہ
یہ ہماری میں دیکھا یہ تو بہت عام بات ہے نا. کچھ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس کو بار بار اس کو بتائیں گے کہ یہ بھائی بھول نہ جانا میں نے تمہارے ساتھ یہ بہت نیک سلوک کیا ہے, بہت اچھائی کی ہے. پانی بھی کسی کو پلائیں گے تو یہ کریں گے. اچھا خیر. تو دوسرا یہ کہ قسمیں کھانا, قسم ہے اللہ کی باجی میں نے تو میری قیمتیں خرید یہی ہے. یہ دکانداروں کا خاص اسٹائل ہے کہ میں تو خریدا اتنے میں. تو یہ بہرحال اگر صحیح بھی قسم کھا رہا ہے, یہ نہیں کہا جھوٹی قسمیں بھی ہیں. ہاں یہاں تو جھوٹی قسمیں کھائے, لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے اور لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. بہرحال یہاں جھوٹی قسم کا ذکر. نمبر 7, جو شخص لوگوں کو پانی میں, جیسے پانی ہوتا ہے نا وہ کسانوں کا, جیسے کھیتوں میں پانی وانی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, نالا ہے, کوئی نہر ہے, کوئی چیز ہے, تو اس پہ بعض لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو نہ ملے, اس کے آگے کچھ نہ کچھ روک ڈال لیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن پاکیزگی عطا نہیں فرمائے گا, نہ دیکھے گا, کہ جو مسافر کو اپنے ہاں کا فالتو پانی بھی نہ پینے دے, جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان تجارت بیچے, اور ایک وہ جو کسی خلیفہ کی بیعت کرتا ہے, خلیفہ اسے مال و متاع اور عطیات دے تو وہ وفاداری کرتا ہے, اور اگر نہیں دیتا تو بیعت توڑ ڈالتا ہے. مال کی خاطر خلیفہ کی بیعت کرنا, مال کی خاطر نہیں کرنی بھائی, خلیفہ سے اس کے حق کی خاطر کرنی ہے. اگر حق خلیفہ ہے تو اس کی بیعت کریں, سیدھی بات ہے. دین میں عہد شکنی نہیں ہے, عہد شکنی پر آگے مزید بھی آ رہا ہے. 3 اور افراد ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی مستند حدیث ہے, کہ ان کو اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وہ 3 کون ہیں؟ بہت ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ غضب کا ہوگا. ایک ہے بوڑھا زانی. زنا ویسے ہی بری چیز ہے, بہت ہی بدترین بے حیائی, قرآن میں آتا ہے. لیکن بھائی تو بوڑھا ہو گیا ہے, اب پھر بھی زنا کیا جائے, پھر تو وہ بہت ہی بدترین شخص ہے نا. بوڑھا بھی ہو گیا ہے, اب ایک بہانہ مل گیا نہ کرنے کا, اللہ نے اس کو ایک گناہ سے بچنے کا, بڑھاپے میں توبہ کر لے بھائی, تو جو جوانی میں کیا تھا اللہ اس کو معاف فرمائے, لیکن بڑھاپے میں پہنچ کے ڈبل گناہ ہوگا, یہ بہت بری چیز ہے. دوسرا جھوٹا بادشاہ, العیاذ باللہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کسی پریشر میں, دباؤ میں, کسی سے ڈر کے بولتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. ابھی تو بادشاہ بن گیا, حکمران بن گیا, اور پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہرحال اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سب بخوبی جانتے ہی ہیں. آگے چلتے ہیں. بادشاہ کو کس چیز کا دباؤ ہے؟ اور اگر دباؤ ہے تو کبھی اللہ کا دباؤ بھی تو سوچا کرے نا. اللہ کی طرف سے بھی تو کوئی دباؤ ہے کہ نہیں؟ قبر میں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اصل تو وہیں جانا ہے. تو جھوٹا بادشاہ, جھوٹا حکمران. اور اس سے اگلا ہے وہ غریب اور محتاج جو متکبر ہو. بھئی ایک تو شخص ہے, اس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے, یا بہت کوئی حسن و جمال دیا ہے, یا کوئی ایسی بڑی دنیا کی بڑی بادشاہی دے دی, چلو اس کا بھی متکبر ہونا بدترین برائی ہے, نو ڈاؤٹ. ابھی تو ہم نے پڑھا تکبر کا. مگر ایک ہے بھی محتاج. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں ہوتا لیکن تکبر بہت ہوتا ہے, اپنی غالباً خاندان کی کوئی بڑائی ہوتی ہے, یا کچھ خناس دماغ میں سمایا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہوتے بھی غریب اور محتاج ہیں, لیکن جو ہے نا بس بات اپنی نہیں نیچے ہونے دینی کسی حال میں, مچھ نہیں نیچی ہو سکتی ان کی, ہے نا. یہ خاص ان کا سٹائل ہے. جو بھی ہے ہر معاشرے کی اپنی ہوگی, اور مجھ کے علاوہ کچھ بھی پاس نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ مچھ نہیں نیچے ہوگی. بہرحال یہ بری بات ہے. تو متکبر, محتاج, یہ بھی انہی میں سے ہے کہ جن کو اللہ پاک بالکل, اللہ پاک کو یہ ساری کوالٹیز خراب کوالٹیز ہیں. اللہ کو نرم, متواضع شخص, خوش مزاج شخص, یہ لوگ پسند ہیں. میرا خیال ہے ہر آدمی کو بھی ایسی, آپ کا کسی واسطہ پڑے, آپ پسند کریں گے کہ وہ غصے والا ہو اگلا, یا لڑنے والا ہو, یا مدد نہ کرنے والا ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی ایسا بندہ ملے مجھے جو خوشگوار ہو, جو پیارا ہو, جو میری مدد کرے, جو میرے کام آئے, جو میری بات سن لے ہمدردی کے ساتھ. ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں, اس میں کیا شک ہے؟ تو اگر ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگ بنیں, ہے نا جا, ایسی بات ہے. چلے آگے چلتے ہیں. ہاں ایک اور حدیث ہے کہ چند لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا, ان کے ساتھ بھی, یعنی جب اللہ فرماتے ہیں جب کہ اللہ ان کو نہیں دیکھے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کریم یہ بات جب فرماتے ہیں, مراد ہوتی ہے کہ ان پر رحمت کی نظر نہیں ہوگی, ان پر رحمت کی نظر نہیں ہوگی. 3 افراد ہیں. ایک یہ کہ جو والدین سے بدسلوکی کرے, یہ تو بہت بڑا موضوع ہے. والدین کے حقوق, والدین سے اچھا سلوک, ان کے آگے بالکل ادب سے جھک کے رہنا, ان کے آگے انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا, ہے نا.
اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے وہاں لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے اپنے کندھوں کو بالکل عاجزی اور ذلت کے ساتھ، ذل کہا ہے اللہ نے، جھکا دو، اور ان کے آگے اف تک نہ کہو، ہے نا. اور ان کے ساتھ جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ جھڑک کے بات کرتا ہے. تو حکم یہ ہے. اور دوسری اولاد جو ہے وہ بدسلوکی کرے، آگے سے بدتمیزی کرے، تو یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ پاک رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، شاید کچھ گناہ معاف ہو جائیں اس سے. نمبر 1. نمبر 2، مردانہ وضاقتہ اپنانے والی عورت اور دیوس. وہ عورت جو مردوں کی وضاقتہ اپنائے، ٹھیک ہے، وہ بال دیکھے مردوں والے بالکل اس کو کہتے ہی بوائے کٹ ہے. عورتیں جو ہیں وہ کراتی بوائے کٹ ہے. بھائی بوائے کٹ کیسے کرا سکتی ہیں آپ تو عورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا، اور کپڑے بھی وہی پینٹ شرٹ چلتی ہے، ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مردانہ وضاقتہ اپنانے والی عورت. اور دیوس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی بیوی پردے اور حیا کا خیال نہ کرے، وہ پردہ نہیں کرتی یا حیا نہیں کرتی اور برے کاموں میں ملوث ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں دیوس. اور بھی، اور اس سے آگے جانے والے تمام سٹیپس جو بھی ہیں. اور ایک وہ شخص جو عورت سے عمل قوم لوط کرے، عورت سے، جو مردوں سے کریں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جو عورت سے عمل قوم لوط کریں ان کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں. جو شخص شرابی ہو، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ دے کر جتلانے والا، یہ بہت بری خوبی ہے، دے کر جتلانا نہیں ہے، اور شراب سے انتہائی پرہیز کرنا ہے. بعض لوگ جنہیں قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک اور وہ لوگ ہیں مالدار اور آسودہ حال لوگ. ہم سمجھتے ہیں کہ مال بہت اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے مالدار ہیں نا، وہ قیامت کے دن بے مایہ ہوں گے. قیامت کے دن ان کا حال اچھا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے کہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے لٹایا اور اس سے بھلائی کے کام لیے. جو مال عطا ہوا ہے، یہ ہم پہلے بھی یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں، یہ بچانے کے لیے اور بینک بیلنس بڑھانے کے لیے عطا نہیں ہوا ہے. یہ اس لیے عطا ہوا ہے کہ اس سے جنت خریدیں، جتنا ہو سکے تو اس کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، بچانے کے لیے نہیں اللہ نے دیا یہ. اور ایک اور موقع پر فرمایا، اور یہ جو پہلی حدیث ہے یہ بخاری کی ہے اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ قیامت کے روز بڑے بڑے مالدار بہت گھٹیا ہوں گے، سوائے اس شخص کے جس نے رزق حلال کمایا اور مال و دولت کو بے دریغ خرچ کیا، بہت زیادہ خرچ کرے. جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، کسی نے بڑا مشہور قول تھا کہ جی میں نے معاہدہ ہی تو کیا تھا، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں، حدیث تو نہیں لکھ دی تھی. کیا فرمایا تھا؟ وعدہ ہی تو کیا تھا، وعدہ ہی کیا تھا نا، قرآن حدیث تو نہیں لکھ دیے تھے. تو اللہ پاک کا کیا معاملہ ہے؟ اوفوا بالعقود، اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کی پابندی کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو عہد شکن کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا. اب آپ تصور کریں کہ ایک آدمی ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سب جان پہچان والے سارے ہی اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت ایک بڑا سا جھنڈا لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے. اس پہ بڑا بڑا لکھا بھی ہے جھنڈے پر، یہ عہد شکنی کا جھنڈا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے سرین میں گاڑ دیا جائے گا، بیچارہ بڑے سخت ذلت کی کیفیت ہوتی ہے نا. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. اور قیامت کے روز ہر عہد شکن کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا جو اس کی عہد شکنی کے لحاظ سے بلند ہوگا، جس کی جتنی زیادہ اتنا بڑا لمبا جھنڈا. اور لوگوں کا امیر اگر عہد شکنی کرے تو اس سے بڑا تو بد عہد ہے ہی کوئی نہیں. صحیح مسلم. جو بڑے امیر سے مراد ہے ان کا جو لیڈر قائد، اس کو تو بالکل ہی نہیں کرنا. نمبر 19، مال غنیمت کا غلول. غلول کہتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ چرا لینا، یہ ہے غلول. اور اس کو علماء نے اور دوسری احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی سرکاری مال ہے نا وہ مسلمانوں کا مال ہے،
اس کی اہمیت مال یتیم کی طرح سے ہے. سرکاری مال میں چوری کرنا کسی ایک شخص کی چوری کرنے سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے. اس کو کہتے ہیں غلول. ٹھیک ہے. اور سرکاری مال کیونکہ کسی شخص کی چوری کریں گے تو وہ آپ کو ڈھونڈے گا, کچھ نہ کچھ آپ اس کا کوئی رگبانی وہ کر لے گا. جو بیچارہ سرکاری مال ہے اس کی تو اس طرح دیکھ بھال نہیں ہوتی, تو انسان کو لگتا ہے تو کھلا مل رہا ہے, کھا لوں جتنا مرضی. تو جو حدیث نعوذ باللہ یہ بہت خوفناک معاملہ ہے, اور اس کو لوگ سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں. اللہ کریم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. میرا خیال یہاں ہم روک دیتے ہیں. یہ غلول جو ہے اس سے آگے 2-4 پوائنٹس اور بھی ہیں قیامت کے دن ذلت والے, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو پورا کر لیں گے اس ٹاپک کو. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کے دن عزت والے اعمال نصیب فرمائے اور ذلت والے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے, اور جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.